ایس پی جعفر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا شمار ڈپارٹمنٹ کے بہترین افسران میں ہوتا۔ ایک معصوم لڑکی کے اس طرح کے بےایمانہ قتل اور دوسری کے شدید زخمی ہونے کی خبر نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ خود بھی 2 بیٹیوں کے باپ تھے۔ نتاشا کو اسپتال لے جایا جا چکا تھا، جبکہ اینی کی لاش کو بھی ضروری فرانسک مرحلوں سے گزرنے کے بعد لے جایا جا رہا تھا۔ اینی، نتاشا اور زویا کے والدین موقع واردات پر پہنچ چکے تھے۔ نتاشا کے گھر والے تو آتے ہی اسپتال کی طرف بھاگے تھے، جبکہ زویا کی والدہ اینی کی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ ایک کرسی پر سر نواڑے بیٹھی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ وہاں کسی کو جانتی ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتی۔ زویا کی ممی رخشندہ نے ان کے قریب آتے ہوئے پوچھا، آپ کو کچھ درکار ہے؟ میں اپنی اینی کو تو دیکھ لوں، اسے سردی بڑی زیادہ لگتی ہے اور وہ سوتے میں چادر اتار کر پھینک دیتی ہے، وہ نہایت ہی سادگی سے بولی۔ رخشندہ اور وہاں موجود تمامی افراد انہیں بس دیکھتے رہ گئے۔ پھر رخشندہ کو جیسے ہوش آیا۔ رکیے بھابھی رکیے، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ارے اینی کے کمرے میں جا رہی ہوں، چھوڑیے نا آپ مجھے۔ ارے آپ وہاں پر نہیں جا سکتی، انہوں نے نرمی سے ان کا بازو تھامتے ہوئے کہا۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں پر نہیں ہے، وہاں پر پولیس ہے، ان کی تحقیقات چل رہی ہیں۔ تو پھر میری اینی کہاں ہے؟ وہ اب کے پریشان ہو کر بولی۔ میری بیٹی بہت جلد ڈر جاتی ہے، رخشندہ اتنا سا دل ہے اس کا، میں ابھی اس کو لے کر آتی ہوں۔ رخشندہ روتے ہوئے بولی، نہیں بھابھی، وہ یہاں پر نہیں ہے، وہ اپنے رب کے حضور جا چکی ہے بھابھی، انسانوں کے درندے بن جانے کی شکایت لے کر۔ وہ اب ہم میں نہیں ہے بھابھی۔ نہیں، جھوٹ بول رہی ہو تم، زندہ ہے میری بیٹی۔ وہ اب چلا کر رو رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ مجھے اپنی بچی سے ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ رخشندہ اور زویا نے انہیں بے مشکل سنبھال کر بستر پر لٹایا اور پھر یہی طے پایا کہ ان کے بھائی کے اسلام آباد سے آنے تک انہیں زویا کے گھر لے جایا جائے گا۔ ان کی کیفیت بڑی عجیب ہو رہی تھی، کبھی وہ سب کچھ بھول جاتی تو کبھی اینی کی باتیں کرنا شروع کر دیتی اور ایک دم کبھی یوں تڑپ کر روتی کہ سب کو ہی سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ ایس پی جعفر سے ان کا دکھ یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اینی کے ماموں اسلام آباد سے آ گئے تھے اور پوسٹ مارٹم کے بعد اب اسے سبت خاک بھی کر دیا گیا تھا۔ دوسری طرف نتاشا اسپتال میں موت سے لڑ رہی تھی۔ زویا بھی ضد کر کے 2 بار اسپتال میں ہو آئی تھی، مگر صرف شیشے سے دیکھتے ہی نتاشا کو پٹیوں اور نلکیوں میں جکڑا دیکھ کر اس کا دل رو دیا تھا۔ وہ ICU میں تھی اور وہ اب بھی خطرے میں تھی۔ زویا خود بھی سختگی کی کیفیت میں تھی، اس کی سمجھ میں ابھی تک کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ کوئی بات کرتا تو وہ بس ہوں ہاں میں جواب دے دیتی، ورنہ خاموش بیٹھی رہتی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی دیوار کو گھور رہی تھی۔ کسی کے تیز بولنے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ نہیں، میں اس کی اجازت فی الحال آپ کو نہیں دے سکتا، میری بیٹی بہت بری حالت میں ہے، اسے سخت صدمہ پہنچا ہے۔ دونوں ہی اس کی عزیز ترین سہیلیاں تھیں اور وہ صرف 2 گھنٹے پہلے انہیں چھوڑ کر آئی تھی۔ کیا آپ اس کی ذہنی کیفیت نہیں سمجھ سکتے؟ اس وقت وہ بیان دینے یا آپ کی مدد کرنے کی حالت میں بالکل نہیں ہے۔ وہ اپنے بابا کی آواز لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ ہمیشہ نرم اور مدھم لہجے میں گفتگو کرنے والے اس کے بابا اس وقت خاصے غصے میں تھے۔ میں سمجھتا ہوں احمد صاحب، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بھی میری بات کو سمجھیں۔ ایس پی جعفر نے زویا کے باپ احمد صاحب کو سمجھاتے ہوئے کہا، زویا کا بیان لینا بہت ضروری ہے۔ ایک بچی جا چکی ہے، دوسری کی جان خطرے میں ہے، دوہرا خطرہ ہے ہمیں۔ دوہرا خطرہ؟ کیا مطلب؟ ایس پی جعفر نرمی سے انہیں سمجھانے لگے، جی دوہرا خطرہ، نتاشا اس واردات کی عینی گواہ بھی ہے، اس لیے قاتل اسے ختم کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ میں آپ کی کیفیت سمجھ رہا ہوں، میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں اور اس بچی کی خون میں بھری لاش مجھے ابھی تک راتوں کو جگا رہی ہے۔ اور دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے احمد صاحب کہ ہماری تحقیقات کی روشنی میں خود زویا بھی اب خطرے سے باہر نہیں ہے۔ کاکا کیا؟ زویا کو کیا خطرہ ہے؟ اب کی بار احمد صاحب کا لہجہ ہی بدل گیا۔ دیکھیے، وہ جو کوئی بھی تھا وہ ان بچیوں کے معمولات سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ ان اوقات میں یہ تینوں ہی بچیاں وہاں پر ہوں گی، شاید ان میں سے کوئی ایک اس کو جانتی بھی ہو۔ اس روز اس کے حساب سے وہاں پر 3 لڑکیاں موجود ہونی چاہیے تھیں۔ یہ تو زویا کی خوش قسمتی تھی کہ وہ وقت سے پہلے ہی گھر آ گئی۔ اگر یہ کوئی نفسیاتی مریض ہے تو وہ اپنے اس ادھورے کام کو پورا کرنے کی لازمی کوشش کرے گا۔ ہاں،
یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ بابا کی آواز میں اب تفتیش ہی تفتیش تھی۔ ہمیں زویا کی حفاظت کے مکمل انتظامات کرنے ہوں گے، اور میں اسے اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ زویا ایس پی کے جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے سب کچھ سن لیا ہے سر، میں آپ کی پوری مدد کروں گی۔ اینی کو تو میں نے کھو دیا، مگر نتاشا ہم اسے بچا سکتے ہیں، اور اس برے انسان کو سزا بھی دلا سکتے ہیں جس نے یہ سبھی کچھ کیا ہے۔ وہ بے مشکل بول رہی تھی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں آج تمہارا بیان نہیں لے رہا ہوں، ایس پی جعفر نے اسے انتہائی نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم اچھی طرح سے سوچو، ان دونوں ہی بچیوں نے تم سے کوئی نہ کوئی بات کی ہوگی، کوئی ایسی بات جو اس سارے مسئلے میں ذرا سی بھی مدد دے سکتی ہے۔ تم اسے یاد کرنے کی کوشش کرو، ہم کل بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایس پی جعفر آخر میں مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور اب جب تم نے پوری بات سنی لی ہے تو تمہیں بھی بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، تم اکیلے ہرگز باہر نہیں جاؤ گی، سمجھ گئیں؟ جی، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ فی الحال بیٹا مجھے تم سے ایک ہی بات کا جواب چاہیے۔ ایس پی جعفر کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ جی، اینی کے گھر میں جو ملازمہ کام کرتی تھی، اس کا کہنا یہ ہے کہ تمہارے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد اینی نے اسے چھٹی دے دی تھی۔ تمہیں کچھ یاد ہے کہ جب تم وہاں تھی تو وہ موجود تھی کہ نہیں؟ وہ اس وقت تو تھی، اور اسی نے ہمیں کھانا بھی دیا تھا۔ زویا فوراً ہی بولی، مگر اینی اسے چھٹی کیوں دے گی؟ وہ تو رات گئے تک گھر پر رہتی تھی۔ ہاں، مگر اس کا بیان یہ ہے کہ اینی نے اسے زبردستی چھٹی دی۔ خیر دیکھتے ہیں، میں چلتا ہوں، تم سوچو، اب ہم کل بات کریں گے۔ ایس پی جعفر زویا کی حالت کو دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ زویا کچھ دیر وہیں بیٹی بابا کو، ماں اور بھائیوں کو ہدایت دیتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے ایس پی صاحب کی بات سن کر ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا، عجیب سی بے چینی کی سی کیفیت تھی، بس خیالات کی بھرمار ہی بھرمار تھی۔ اس روز آخر اس کے جانے کے بعد وہاں کیا ہوا تھا؟ اینی نے ماسی آنٹی کو چھٹی کیوں دی ہوگی؟ وہ تو بہت ڈرپوک تھی، اسی لیے آنٹی کے آنے سے پہلے کبھی ماسی کو جانے ہی نہیں دیتی تھی۔ پھر اس دن ایسا کیا ہوا کہ اس نے اسے چھٹی دے دی؟ اور وہ شخص کون تھا؟ کون تھا وہ شخص؟ ایس پی صاحب نے کہا ہے کہ وہ ان کے معمولات کو جانتا تھا۔ کون ہو سکتا ہے ایسا؟ کون؟ اس کے ارد گرد بے شمار سوالیہ نشان رقص کر رہے تھے۔ اسے ان سب کے جواب تلاشنے تھے، اینی کے لیے، نتاشا کے لیے، اور خود اپنے لیے۔ وہ تینوں ہی بچپن کی سہیلیاں تھیں، پہلی جماعت سے ایک ساتھ پڑھ رہی تھیں۔ ان کے شوق، مشاغل، حتیٰ کہ پسند اور ناپسند بھی تقریباً ایک جیسی ہی تھی۔ ان کی دوستی نے ان کے گھر والوں کو بھی تعلق کے ایک رشتے میں باندھ دیا تھا۔ اینی کے والد اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ اس کی امی ایک بیوٹی پارلر میں کام کرتی تھیں۔ نتاشا کے والد ڈاکٹر تھے۔ اس کی 3 بہنیں اور بھی تھیں، جبکہ زویا 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اس کے والد تعمیراتی شعبے سے منسلک تھے، اور ان کا شمار اچھے آرکیٹیکٹس میں ہوتا تھا۔ تینوں ہی ہر سال اسکول اسٹوڈنٹ ویک میں پیش ہوتی۔ اس سال کے سالانہ ڈرامے میں بھی انہیں بہترین کردار ملے تھے۔ اینی کے گھر پر ایک ملازمہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اسی لیے پریکٹس کے لیے اس کے گھر کا انتخاب کیا گیا۔ تینوں ہی اسکول سے واپس آ جاتی، پریکٹس اور کبھی کبھار ہوم ورک بھی ساتھ ہی کر لیا کرتی۔ پھر نتاشا اور زویا اپنے اپنے گھر کی راہ لیتی۔ ان دونوں کے ہی گھر قریب قریب تھے، مگر آج زویا کو جلدی نکلنا پڑا تھا۔ اس کا گھر اینی کے مکان سے 7-8 منٹ کی ہی مسافت پر تھا۔ اندرونی رہائشی علاقہ ہونے کی وجہ سے اس وقت وہاں پر کم آمد و رفت تھی۔ درمیان میں آنے والا میدان تو بالکل ہی سنسان پڑا تھا۔ زویا کو نہ جانے کیوں خوف سا محسوس ہوا۔ وہ بڑی تیزی سے لمبے لمبے قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی، اور 5 منٹ میں ہی وہ اپنے گھر کے اندر تھی۔ لکشمندا نے بیٹی کو تشویش سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہو گیا ہے زویا؟ بیٹا اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ تیز تیز آئی ہوں نا مما، اور کچھ ڈر بھی لگ رہا تھا، وہ پانی پیتے ہوئے بولی۔ ڈر؟ وہ کیوں؟ نتاشا ساتھ نہیں تھی کیا؟ اب کیا انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں مما، وہ 6 بجے تک نکلے گی، اور میں آج جلدی آ گئی ہوں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ میری مما کے ہاتھ میں درد ہے، اور آج کھانا میں بناؤں گی، وہ ماں کے گلے میں پیار سے بائیں ڈالتے ہوئے بولی۔ لکشمندا نے مسکرا کر اسے خود سے لپٹا لیا۔ میری پیاری بیٹی۔ اگلے 2 گھنٹے تک تو وہ کچن میں ہی مصروف رہی۔ اسے نتاشا اور اینی کا بھی خیال آ رہا تھا، وہ دونوں ہی مزے سے فلم دیکھ رہی ہوں گی۔
اس نے کچن سے نکلتے ہوئے سوچا، مما میں فزکس کا ہوم ورک کر رہی ہوں، کچھ یاد بھی کرنا ہے اور کل ٹیسٹ بھی ہے، اور آپ کو پتا ہے نا کہ فزکس کے ٹیچر کتنی خطرناک ہے۔ بہت بری بات ہے بیٹا، استاد کو اسے خطرناک نہیں کہتے۔ مما کی تمیا پر وہ آنکھیں گھماتے ہوئے کچن میں گھس گئی، مگر کمرے میں اسے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ باہر نکل آئی۔ اب کیا ہو گیا؟ ہو گئی پڑھائی؟ رخشندہ نے اسے گھورا۔ ارے نہیں مما، گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اب مجھے واپس جانا پڑے گا، میں فزکس کی کتاب اور کاپی دونوں ہی اینی کے گھر پر بھول کر آ گئی ہوں۔ اسے کام دکھانے کے لیے باہر نکالیں، پھر شاید واپس رکھنا بھول گئی۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی، اسی لیے تو کہتی ہوں کہ بیٹا حواسوں میں رہا کرو۔ اب تو ہو گیا نا، میں بھی جا کر لے آتی ہوں۔ نہیں، اب اتنی شام ہو گئی ہے، تم ہرگز اکیلے نہیں جاؤ گی۔ تھوڑی دیر میں احمد آ جائے تو اس کے ساتھ چلی جانا۔ مگر مما، بیٹا بحث مت کرو، میں اس وقت تمہیں ہرگز اکیلے نہیں بھیجوں گی، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ اب کے حتمی انداز میں بولی تھی۔ زویا تنک کر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ احمد اس کا بڑا بھائی تھا، وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور یہ اس کی واپسی کا ہی وقت تھا۔ چند لمحوں بعد ہی باہر سے موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی۔ زویا اچھل کر کھڑی ہو گئی اور باہر کی جانب لپکی۔ ارے زویا، اسے اندر تو آنے دو بیٹا۔ رخشندہ بس کہتی ہی رہ گئی، نہیں مما، بالکل بھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس، کل ٹیسٹ ہے اور تیاری بھی کرنی ہے، ہم بس ابھی ہی آتے ہیں۔ وہ ہاتھ کو ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ چند لمحوں میں ہی اینی کے گھر پہنچ چکے تھے۔ موٹر سائیکل رکتے ہی وہ تیزی سے اتری۔ اینی کے گھر کا باہر کا دروازہ معمول کے خلاف صرف بڑا ہوا تھا۔ زویا نے حیرت سے دروازے کو دیکھا، پھر مڑ کر بھائی کی جانب نظر ڈالی جو اسے ہی گھور رہا تھا، پھر اس نے قدم اندر رکھنا چاہا۔ احمد نے آخری لمحے میں ایک فیصلہ کیا اور کہنے لگا، رکو، میں بھی آ رہا ہوں۔ تمہاری یہ دونوں ہی احمق سہیلیاں ہیں اور وہ گھر کے اندر ہیں، انہیں اتنا بھی خیال نہیں، اور یہ انہوں نے اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ آ جائیے بھائی، زویا بولی، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ اتنا اندھیرا کیوں ہو رہا ہے۔ لمحے بھر میں وہ چھوٹا سا پورچ عبور کر کے لاؤنج میں داخل ہو گئے۔ اینی، نتاشا، کہاں ہو تم دونوں؟ اور یہ دروازے کیوں بند ہیں؟ ماسی آنٹی، آپ کہاں ہیں؟ زویا نے زور سے پکارا، مگر اس کی یہ سزا بیکار ہی گئی۔ احمد نے اندر داخل ہو کر بلب کا سوئچ دبایا۔ سکوت اتنا تھا کہ ٹچ کی ہلکی سی آواز نے بھی زویا کو ڈرا دیا۔ اچانک ہونے والی روشنی کے جھماکے کے بعد جب اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئی تو جو منظر اس کے سامنے تھا، اسے دیکھ کر وہ ساکسی رہ گئی۔ سامنے ہی لگا کین کا بڑا سا صوفہ اپنی جگہ سے خاصا آگے آیا ہوا تھا۔ تینوں ہی کرسیاں زمین پر لڑکی ہوئی تھیں۔ گول میز پر بچھائی کڑھائی دار میز پوچھ زمین پر پڑا تھا اور اس پر رکھا لیمپ کرچیوں کی شکل میں بکھرا پڑا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ احمد بڑبڑایا۔ اور وہ دونوں کہاں ہیں؟ پتہ نہیں بھائی، زویا بھی اپنے روان سی آواز میں بولی، وہ شاید اندر والے کمرے میں ہوں یا پھر اوپر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ احمد بولا، تم میرے پیچھے آؤ۔ زویا سے تو اب چلا بھی نہیں جا رہا تھا، یہاں پر یقیناً کچھ بہت غلط ہوا تھا۔ احمد نے چند قدم آگے بڑھ کر پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، پھر بہن کو اپنی جگہ جمع دیکھ کر وہ پلٹا اور اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھا تھا۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلے تھے کہ ایک قدرے ہلکا سا کھٹکا سنائی دیا۔ وہ دونوں ہی آواز سن کر اپنی جگہ ساکھ سے ہو گئے۔ احمد بے ساختہ بولا، کوئی ہے؟ اینی ہوگی، اینی۔ اینی، نتاشا، یہ میں ہوں زویا، اور میرے ساتھ بھائی بھی ہیں۔ کہاں ہو تم لوگ؟ یار کم سے کم جواب تو دے دو۔ وہ اب کے زور زور سے بول رہی تھی۔ اس کی تیز آواز کے بعد یکدم خاموشی سی چھا گئی اور پھر کسی کے قدموں کی تیز آواز سنائی دی، جیسے کوئی بھاگ رہا ہو۔ احمد اور زویا وہیں کھڑے کچھ نہ سمجھ پانے والے انداز میں کھڑے رہے اور ایک دوسرے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک گیٹ کے بند ہونے کی آواز نے انہیں چکا دیا۔ بھائی، کوئی باہر ہے، زویا لرزتی آواز میں بولی۔ احمد اسے تقریباً کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ گیٹ واقعی کھلا ہوا تھا، جبکہ احمد کو اچھی طرح یاد تھا کہ اندر آنے کے بعد اس نے دروازے پر لگا لوہے کا کھٹکا لگایا تھا۔ وہ لپک کر باہر نکلا مگر وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے اس علاقے کے بارے میں معلومات تھیں اور وہ لمحے بھر میں یہ منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ احمد چند لمحے سڑک کو گھورتا رہا، پھر ادھر جھٹکتا ہوا واپس اندر آ گیا۔ زویا اب جی جان سے لرز رہی تھی۔ یہاں اندر کوئی موجود تھا بھائی؟ احمد آہستگی سے بولا، ہاں۔ زویا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کا رنگ سفید ہو رہا تھا۔ یعنی نتاشا، وہ کہاں ہے؟ وہ اچانک بڑبڑائی، وہ کہاں ہے؟ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ پھر اس سے قبل کہ احمد کچھ سمجھ پاتا۔
وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگی تھی۔ زویا رکو، زویا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اندر خطرہ ہو سکتا ہے، تم باہر چلو، ابھی ہم پولیس کو کال کر رہے ہیں۔ بھائی شاید وہ اندر کے کمرے میں ہو، اس کی آواز لرز رہی تھی، شاید انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ اب کہ اس کے گلے میں آ پھنسنے والے آنسوؤں نے زویا کو بولنے ہی نہیں دیا۔ اچھا آؤ۔ احمد ایک لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا بازو تھام کر بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہو کر روشنی کرتے ہی جو منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، اسے دیکھ کر زویا کے ہونٹوں سے ایک چیخ نکل گئی۔ بستر سے تھوڑا سا آگے زمین پر اینی پڑی ہوئی تھی، اس کے ارد گرد خون کا تالاب سا بنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر کسی بھاری چیز سے شدید چوٹ لگائی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی کسی حد تک خراب ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود اس کی کھلی آنکھوں میں درد اور خوف کے تاثرات جمع ہوئے تھے۔ اس کا پورا ہی وجود ٹوٹا پھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ اینی، اینی، زویا پوری شدت سے لرز رہی تھی۔ اگر احمد نے اسے سہارا نہ دیا ہوتا تو شاید وہ اب تک چکرا کر زمین پر بھی گر چکی ہوتی۔ یہ سب کیسے ہو گیا بھائی؟ ابھی تو میں اسے بالکل ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گئی تھی۔ اینی اٹھنا یار، دیکھے نا بھائی سے یہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ وہ اب کے دیوانوں کی طرح بولے جا رہی تھی۔ احمد نے اسے گلے لگا کر بھرے آواز میں کہا، زویا خود کو سنبھالو، مجھے اسے بھی دیکھنے دو، شاید یہ بھی بچ سکتی ہو۔ احمد اینی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، مگر اینی کا ہاتھ تھامتے ہی اسے اپنے بدترین خدشات کی سچائی کا احساس ہوا۔ وہ مایوسی سے کھڑا ہو گیا۔ کاکا کیا ہوا بھائی؟ زویا، وہ اسے کندھوں سے تھام کر اپنے قریب لایا۔ اینی مر چکی ہے گڑیا، یہ نتاشا بھی تو تھی نا، وہ کہاں ہے؟ ہاں نتاشا کہاں ہے؟ زویا چند لمحے اینی کو دیکھتی رہی، پھر نتاشا کی تلاش میں باہر نکلی۔ احمد بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ نیچے موجود دوسرے بیڈ روم میں بھی وہ موجود نہیں تھی۔ وہ اور احمد بھاگتے اوپری منزل پر موجود کمرے میں پہنچے، مگر نتاشا کا کہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کہاں چلی گئی ہے بھائی؟ زویا نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر جا چکی ہو، اس کے جانے کے بعد ہی یہاں پر کوئی غصہ ہو، احمد بولا۔ نہیں، وہ تو 7 بجے جانے والی تھی۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ کچن کی طرف بڑھی۔ میں پولیس کو کال کر رہا ہوں، احمد جیب سے موبائل نکالتے ہوئے بولا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اچھل سا گیا۔ بھائی! کچن کی طرف سے آنے والی زویا کی زوردار چیخ نے اسے حد سے زیادہ ڈرا دیا۔ وہ بھی بڑی تیزی سے کچن کی طرف لپکا۔ زویا دروازے پر بت بنی کھڑی تھی۔ اندر کا منظر دیکھ کر احمد کا دل بھی ہلسا گیا تھا۔ کچن کے عین درمیان نتاشا پڑی ہوئی تھی۔ اس کے سر کے پچھلی جانب بھی گہرا زخم نظر آ رہا تھا۔ اس کا ایک پیر اس کے جسم کے نیچے غیر قدرتی انداز میں مڑا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ڈر کر بھاگی ہو اور پیر مڑ جانے کی وجہ سے گر گئی ہو، جس کے بعد سفاک قاتل نے اسے اپنا نشانہ بنایا ہو۔ احمد بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور نتاشا کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ دل ہی دل میں اسے کافی عرصے سے پسند کرتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اس وقت اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے خود پر قابو رکھنا کافی مشکل ہو رہا تھا۔ یہ زندہ ہے، نتاشا زندہ ہے، سانس لے رہی ہے، ہمیں فوراً ہی کچھ کرنا ہوگا، وہ ایک دم زور سے چلایا۔ پھر اس نے موبائل کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، پر فون وہاں نہیں تھا۔ زویا، میرا موبائل لاؤنج میں گر گیا ہے، اسے اٹھا کر لاؤ، ہمیں فوراً ہی ایمبولینس کو بلانا ہے، جلدی کرو زویا، فوراً فون ملاؤ۔ اینی کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکے تھے، مگر نتاشا کو ہم بچانے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، وہ بڑی تیزی سے بولا تھا۔ زویا نے جواب میں سر ہلایا اور لاؤنج کی طرف بھاگی۔ نتاشا زندہ تھی، اس خیال نے اس کے اندر ایک طاقت سی بھر دی تھی۔ پولیس اسٹیشن، ایمبولینس اور گھر پر فون کر دینے کے بعد وہ پھر کچن کی طرف بھاگی۔ اسے نتاشا کو روکنا تھا ہر صورت میں۔ اینی کے بعد اب وہ اسے کھو دینے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے نتاشا کو بچانا تھا، ہر حال میں بچانا تھا۔ سوچتے سوچتے اس کا وجود سک سا گیا تھا۔ وہ کرسی پر ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھی تھی۔ اچانک ایک خیال نے کسی تیز سیٹی کے مانند اس کے ذہن کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اسے حادثے سے 4 دن پہلے کی دوپہر یاد آ گئی۔ یہ تو آج کل ہر وقت اپنے موبائل فون میں ہی گھسی رہتی ہے۔ زویا نے پریکٹس کے دوران اینی کو میسیج پر لگے دیکھ کر چڑھ کر پوچھا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں، وہ جواب میں کلکلا کر ہنسی تھی۔ کچھ نہیں کی بچی، زویا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ نتاشا نے بھی اس کی تائید کی۔ کل بھی تو کلاس بیک کر کے اندر ہی اندر تو موبائل چیک کر رہی تھی۔ زویا نے اسے گھورا۔ تم اسکول میں فون لے کر آئی تھی، اگر ٹیچر کو پتہ چل جانا تھا نا تو ضبط ہو جاتا تمہارا فون۔ ارے پتہ کیسے چلے گا، میں نے بند کر کے رکھا تھا، اینی نے بے پرواہی سے بولا۔ مگر رکھا ہی کیوں تھا،
اسکول میں لانے کی ضرورت تھی کیا تھی؟ ایک بات بتا دوں گی بعد میں، مگر اس شرط پر کہ لیکچر نہیں دو گی تم لوگ مجھے۔ نتاشا اس کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، بتانا یار، کیا چھپا رہی ہے تو؟ اگلے ہفتے بتاؤں گی، پکا وعدہ۔ تو آج بتانے میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ نتاشا پوچھنے پر اصرار کرنے لگی تھی۔ ابھی مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے نا؟ اس نے شوقی سے آنکھیں نچائی۔ کس کی اجازت نہیں ہے؟ کس نے منع کیا ہے تجھے، وہ بھی ہمیں بتانے سے؟ اس کے بات پر اب کے زویا اچھل پڑی تھی۔ اینی میں سنجیدگی سے پوچھ رہی ہوں، کیا تم کسی غلط چکر میں تو نہیں پڑ گئی ہو؟ ارے نہیں زویا، بس اب اس موضوع پر اب کوئی بات نہیں ہوگی، یہ ایک سرپرائز ہے، میں خود بتا دوں گی تم دونوں کو۔ اینی موبائل فون کو بند کر کے دراز میں ڈالتے ہوئے بولی، تو سچ کہہ رہی ہے نا؟ ہاں یار، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ دیکھنا نتاشا، یہ دادی ماں میرے پیچھے پڑ گئی ہے، اینی نتاشا کے پیچھے چھپتے ہوئے بولی۔ پھر اس طرح بات آئی گئی ہو گئی۔ اس کے بعد ان 4-5 دنوں میں ٹیسٹ اور فنکشن کی مصروفیات میں یہ بات ان سب کے ہی ذہنوں سے نکل گئی۔ موبائل فون، اینی کے پاس ایک جدید ترین کا موبائل فون تھا، تمام ایپس اور سروس سے لیس۔ وہ اسے ہر وقت اپنے پاس رکھتی تھی، مگر اس شام اس کے ٹوٹے پھوٹے خون میں ڈوبے وجود کے آس پاس اس کا موبائل فون موجود نہیں تھا۔ یہ سوچاتے ہی زویا اب کے کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے سوالوں کا جواب شاید اس موبائل فون میں مل سکتا تھا، کوئی پیغام، واٹس ایپ پر کوئی میسج، کسی کی تصاویر یا کسی ویڈیو کی شکل میں۔ اینی کا سیل فون وہ خاموش گواہ ہو سکتا تھا جو اس روز پیش آنے والے خوفناک حادثے کی تفصیلات فراہم کر سکے، یا پھر وہ راستہ جس پر چل کر ان سب کے پیچھے موجود انسان نما خون آشام درندے کا کوئی سراغ لگایا جا سکے۔ وہ ایک مضبوط ثبوت بھی ہو سکتا تھا۔ پر اینی کا موبائل فون تھا کہاں؟ یہ بے چینی اسے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ اینی کی اس بربریت سے موت، نتاشا کی المناک حالت، اور خود اس کی ذہنی اور زندگی اور سکون کے لیے اسے وہ موبائل فون لازمی درکار تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، 11:30 بج رہے تھے۔ اسے کسی سے پوچھنا چاہیے، کون مدد کر سکتا تھا؟ اس شام اینی کے گھر سب سے پہلے وہ اور بھائی تو پہنچے تھے۔ وہ بڑی تیزی سے اپنے کمرے سے نکلی اور احمد کے کمرے کے دروازے کی طرف رکی۔ وہ کمپیوٹر پر کام میں مصروف تھا۔ زویا، کیا ہوا ہے؟ وہ اسے وحشت کے عالم میں اپنے دروازے پر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں بھائی، میں ٹھیک ہوں، وہ اندر آتے ہوئے بولی۔ بھائی، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ پوچھو بھائی۔ اس روز وہاں اینی کے گھر، وہ بولتے بولتے اٹک سی گئی۔ ہاں ہاں بولو بیٹا۔ بھائی، تب وہاں اینی کے ارد گرد یا اس کے کمرے میں مجھے اس کا موبائل فون نظر نہیں آیا تھا۔ فون؟ مگر تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ بھائی، اینی کے پاس ایک فون تھا، وہ اسے ہر وقت اپنے پاس رکھتی تھی، اسے وہیں کہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے گھر میں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پہلے یہاں پر بیٹھو، وہ اسے پاس رکھی کرسی پر بیٹھاتے ہوئے بولا۔ اس کے فون کو وہیں پر ہونا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کمرے میں گر گیا ہو یا اس بستر کے نیچے ہی کہیں پڑا ہو۔ ہم اس وقت اتنے پریشان تھے کہ اس لیے اسے دیکھ ہی نہیں پائے، مگر پولیس نے پورے ہی گھر کی تلاشی لی تھی، ہر چیز کی جانچ پڑتال کی تھی۔ انہیں یقیناً وہ فون مل گیا ہوگا۔ کیا آپ کو پکا یقین ہے؟ دیکھو، اس بارے میں کوئی بھی بات یقین سے نہیں کی جا سکتی، مگر ظاہر ہے کہ اگر اس کا فون ہے تو وہ گھر میں ہی ہوگا، اور اب اسے پولیس کی تحویل میں ہونا چاہیے۔ احمد بولا، ہم ایس پی صاحب سے اس بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ زویا نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ کل آئیں گے نا تمہارا بیان لینے، تو تم ان سے پوچھ لینا۔ مگر کیا تمہارے خیال میں اس فون میں کوئی خاص بات ہے، کوئی ایسی بات جس سے اس کا کوئی سراغ مل سکے؟ پتہ نہیں بھائی، مگر پچھلے کچھ عرصے سے اینی ہر وقت کسی کو میسیجز کرتی رہتی، پتہ نہیں کسے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ جلد ہی بتا دے گی اور وہ سرپرائز ہوگا۔ زویا کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے سوچا شاید اس کے فون سے ہی کچھ پتہ چل سکے، یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے فون سے ہمیں کچھ معلومات ملیں گی۔ احمد نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تم اب آرام کرو زویا، رات بھی بہت ہو گئی ہے، تمہیں پریشان ہونے یا ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، وہ جو کوئی بھی تمہارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکے گا۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، بابا ہیں، امی ہیں، اور ہم سبھی ہیں۔ جی بھائی، مجھے معلوم ہے، مگر وہاں اینی اور اسپتال میں نتاشا اکیلے ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد وہ چپ چاپ یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ایس پی جعفر نے زویا کی پوری بات سن کر کہنے لگے، نہیں، ہمیں وہاں کوئی بھی موبائل نہیں ملا، نہ ہی اینی کا، نہ ہی نتاشا کا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ اس کے پاس موبائل فون موجود تھا؟
بالکل 100% سر، اینی کے پاس موبائل تھا۔ زویا نے ایک معروف کمپنی کا نام اور ماڈل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اسے تصویریں اور ویڈیوز بنانے کا بہت کریز تھا۔ اکثر تو بتائے بغیر ہی ویڈیو اور پکچر بنا لیتی۔ زویا آپ کے سانس لینے کو رکی۔ اور سر، نتاشا کے پاس فون نہیں تھا اور نہ ہی میرے پاس ہے۔ اچھا، اور تمہارا کہنا یہ ہے کہ وہ کچھ عرصے سے موبائل کا بہت استعمال کر رہی تھی؟ جی، وہ زیادہ تر SMS اور واٹس ایپ پر ہی میسیجز لکھتی تھی۔ تم تینوں ہی اتنی قریبی دوست ہو، اس نے پھر بھی تم دونوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ یہ کچھ عجیب سی بات نہیں؟ ایس پی غور سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جی، ہم نے کہا تھا، مگر اس نے کہا تھا کہ وہ 1 ہفتے بعد بتا دے گی۔ ایس پی جعفر نے بولا۔ اور کیا کیا کہا تھا؟ پوری بات یاد کرنے کی کوشش کرو زویا۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اسے ابھی اجازت نہیں ہے، اور یہ کہ وہ ہمیں جلدی سرپرائز دے گی۔ زویا نے سوچتے ہوئے کہا۔ کس کی اجازت؟ ایس پی جعفر نے فوراً ہی پوچھا۔ میں نے بھی اسے یہی بات پوچھی تھی، مگر وہ بات ٹال گئی۔ پھر تم نے اسے دوبارہ نہیں پوچھا؟ نہیں، ہم لوگ اس ہفتے میں بہت مصروف رہے، اسی لیے موقع ہی نہیں مل سکا۔ ایس پی جعفر بولے۔ کیا نتاشا کو بھی معلوم ہے؟ نہیں۔ ایس پی جعفر نے کہا، تم یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ مگر کیا؟ ایس پی اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس شام میرے گھر آ جانے کے بعد اینی نے اسے بتا دیا ہو۔ زویا ہچکچاتے ہوئے بولی۔ ایس پی صاحب کا چہرہ سوچ میں ڈوبا نظر آ رہا تھا۔ اب تصویر کچھ واضح ہو رہی ہے۔ اینی کی فون پر کسی ایسے شخص سے بات تھی جس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ شاید اس شام اس نے اسے ہی گھر بلایا ہو، اور اس شخص کے کہنے پر ہی اینی نے ملازمہ کو چھٹی دے دی ہوگی۔ جیسا کہ تم سب نے بتایا کہ اینی بہت ڈرتی تھی، مگر اس روز اسے اطمینان یہ تھا کہ نتاشا اس کے ساتھ موجود ہے، اور وہ جو کوئی بھی تھا، اینی کو اس پر پورا یقین ہوگا۔ آنے والے کو بھی یقین تھا کہ گھر پر صرف 3 ہی نوعمر لڑکیوں کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ شاید اینی کی بھی اس سے یہ پہلی ملاقات ہوگی۔ ہاں، اگر اس روز میں نے مما کے لیے جلدی آنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو شاید میں بھی اینی اور نتاشا کی طرح اس کا شکار بن چکی ہوتی۔ زویا کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ کاش میں کتابیں لینے جلدی چلی جاتی تو وہ دونوں بچ جاتی۔ وہ ایک سسکی سی لے کر بولی۔ ایس پی جعفر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ نہیں بیٹا، یہ بہت اچھا ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ درندہ تمہیں ہرگز زندہ نہیں چھوڑتا۔ پر اب سوال یہ ہے کہ اینی کا موبائل کہاں گیا؟ اب کہ ایمر بولا۔ مکمل تلاشی لینے کے بعد بھی اگر وہ برآمد نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکان پر نہیں ہے۔ وہ مل نہیں سکا کیونکہ وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ ایس پی بولا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یقیناً اس شخص کو معلوم تھا کہ اینی کے موبائل سے اس کا سراغ لگایا جا سکتا ہے، اسی لیے وہ موبائل کو ساتھ لے گیا۔ ایمر نے سر ہلایا۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا۔ زویا بیٹا، تمہارے پاس اینی کا نمبر ہے؟ جی سر، میں ابھی ہی دے دیتی ہوں۔ زویا کے نمبر لکھ کر دینے کے دوران ہی ایس پی نے دفتر میں فون ملا لیا تھا۔ ہاں اکرم، یہ نمبر لکھو، مجھے اس کے بارے میں مکمل رپورٹ درکار ہے۔ یہ فون اس وقت کہاں ہے؟ بند ہے یا آن ہے؟ پچھلے 1 ماہ میں اس فون سے کس کو کالز کی گئی ہے؟ اور مجھے SMS کا ریکارڈ بھی چاہیے۔ ایس پی جعفر اب فون کو آف کرتے ہوئے بولے۔ شکریہ بیٹا۔ وہ فون کو ساتھ ہی لے کر گیا ہے، مگر یہ نہیں جانتا کہ ہم اسے اس نمبر سے ہی کھود کر نکالیں گے۔ تم مزید سوچو، اور اگر وہ تمہیں کسی بھی حوالے سے کچھ بھی یاد آئے تو فوراً ہی مجھے بتاؤ۔ کیا ہم اسے ڈھونڈ پائیں گے؟ کیا واقعی اینی کا قاتل پکڑا جائے گا سر؟ اس خیال نے اس کے وجود میں ایک طاقت سے بھر دی تھی۔ انشاءاللہ وہ ضرور پکڑا جائے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے بیٹا، ایس پی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ مگر اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی۔ میں یہ سب کچھ کروں گی سر، ہر وہ کام کروں گی جو آپ کہیں گے، بس وہ پکڑا جائے، اسے سزا مل جائے۔ زویا کی آواز رند گئی تھی۔ ایس پی کے جانے کے بعد بھی وہ اسی ادڑبن میں الجھی رہی کہ اینی گزشتہ مہینے 1.5 مہینے سے کچھ بدلی سی لگ رہی تھی۔ فون پر اس کی مصروفیات بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ پھر واقعی یہ عجیب بات تھی کہ دن رات ساتھ رہنے کے باوجود ان دونوں کو اس بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے کبھی کچھ چھپاتی نہیں تھیں، مگر اس بار کچھ ایسا خاص تھا جس کی وجہ سے اس نے ان دونوں کو کچھ بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور وہ خود بھی کتنی آسانی سے اس کی جانب سے بے نیاز ہو گئی، اب کہ اسے خود پر بھی غصہ آنے لگا تھا۔ ٹیسٹ، ڈرامے، ہنسی مذاق، کھیل کود،
اس میں اسے یہ سب دھیان ہی نہیں رہا کہ اینی کی زندگی میں ہو کیا رہا ہے۔ کاش اس نے اپنی آنکھیں وقت سے پہلے ہی کھول لی ہوتی۔ کاش اس دن جب اینی ان سے بعد میں بات کرنے کی ٹال مٹول کر رہی تھی، وہ ضد اور جھگڑا کر کے اسے اسی وقت بتا دینے پر مجبور کر دیتی۔ کاش شاید اس طرح کچھ بدل جاتا، شاید اس طرح اس کو تکلیف دہ انداز میں دنیا سے رخصت نہ ہونا پڑتا۔ زویا کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔